بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں، اور ایک بہت ہی مزے کا کھیل شروع ہو چکا ہے، اور اس مزے کے کھیل میں کس کو کیا ملے گا اور کیا کون کتنی کوشش کر رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے، اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، اور پنجاب میں حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنوا دیا گیا ہے، اور وہ بہت خوش ہیں کہ سب کچھ ہمارے پاس آ گیا۔ لیکن اس سارے پیریڈ میں سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ مسلم لیگ نواز کو ہو رہا ہے، اور تمام مشکل ترین فیصلے جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کر رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، اور پنجاب میں حمزہ شہباز صاحب کر رہے ہیں۔ یہ مشکل فیصلے ہیں۔ پیٹرولیم پرائسز بڑھ رہی ہیں، ڈالر بڑھ رہا ہے، معیشت بگڑ رہی ہے، معیشت تباہی کے دہانے پہ ہے، بجٹ بھی مسلم لیگ نواز نے دینا ہے، اور یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ زرداری صاحب نے بٹھا کے اپنے معاملات کو بالکل A1 کر رہے ہیں، اور وہ اپنے اگلے 5 سال سیکیور کرنے کے لیے وہ ایک پلاننگ کر رہے ہیں، مستقل پلاننگ، اور چیس بورڈ انہوں نے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اہم پوسٹوں پہ وہ اپنے کھلاڑی بٹھا رہے ہیں، قابل اعتماد لوگ۔ مسلم لیگ نواز کچھ رجسٹ کر رہی ہے لیکن مجبور بھی ہے، اور کہیں کہیں ڈیڈ لاک ہے، بلکہ اکثر جگہ پہ ڈیڈ لاک ہے، اور زرداری صاحب نہ ہی متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ کچھ اپنے معاہدے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی پنجاب میں پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نواز انٹرٹین کر رہی ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ اب بلاول بھٹو صاحب نکلے ہوئے ہیں، باہر نکلے ہوئے تھے، اور وہ اہم ملاقاتیں کر کے واپس لوٹے ہیں، اور وہ واشنگٹن سرکار کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل جو ہیں وہ ہم ہیں آپ کی نمائندگی کرنے والے، اور لبرل ڈیموکریٹ وہ ہم ہیں، سیکولر ہم ہیں، اور مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے سارے بڑے مسائل چل رہے ہیں، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو وہ شاید اگر وہ آ بھی گئے تو ان کی گورنمنٹ پھر اسٹیبل نہیں رہے گی۔ تو یہ ایک تھیوری ہے، کانسپریسی تھیوری، یہ بیچی جا رہی ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنے لیے جگہ بنائی جائے۔ زرداری صاحب لاہور پہنچے ہیں، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حمزہ شہباز کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں بنیادی طور پہ ایک تو پنجاب کابینہ میں پیپلز پارٹی کے وزراء کی انٹری ہے، اور پھر ان وزراء کو، پیپلز پارٹی کے ان وزراء کو اپنی اپنی وزارتوں میں امپاور کرنا ہے، اور یہ بنیادی چیز ہے۔ اور پھر کچھ حلقے ہیں مسلم لیگ نواز سے لینا چاہ رہے ہیں، قومی اسمبلی کی نشستیں اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں، اور پھر ضمنی الیکشن ہو رہا ہے جو خاص طور پہ پی ٹی آئی کے جو منحرف ارکان 20 سیٹیں خالی ہوئی ہیں ان پہ الیکشن ہے، اس پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کوئی اپنا حصہ چاہ رہی ہے کہ اس میں بھی مانگا جائے، جبکہ مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہے کہ ان 20 کے 20 سیٹوں پہ ہم نے ٹکٹ دینا ہے منحرف ارکان کو، لہٰذا پیپلز پارٹی غیر مشروط طور پہ اس کو سپورٹ کرے۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو مسلم لیگ نواز سندھ میں، مسلم لیگ نواز پنجاب میں پیپلز پارٹی کے لیے کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سندھ میں نہ MQM نہ مسلم لیگ نواز، تو پرانے فارمولے پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ زرداری صاحب اصل میں چاہ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں زرداری صاحب کہ پنجاب میں ان کو کوئی 10 سے 15 سیٹیں مل جائیں، اور اس کے بعد پھر وہ اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ بنوانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ظاہر ہے جو الیکشن ہوتے ہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو پاسبل نہیں ہوتے، پہلے ان کے ساتھ معاملات طے کرنے پڑتے ہیں، تو اس کے بعد ہی آگے سلسلہ چلتا ہے۔ پیپلز پارٹی زرداری صاحب کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے کہ فوری طور پہ الیکشن ہو، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے، اور کم از کم اگلے بجٹ تک یہ سلسلہ چلے، جون اگلا بجٹ آئے اور اس کے بعد بے شک انتخابات ہوں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو بلاول بھٹو جو باہر بطور وزیر خارجہ کافی اپنی لابنگ کے لیے گئے تھے، وہ اپنی لابنگ کر رہے ہیں، یعنی کہ پیپلز پارٹی کی، اور زرداری صاحب اندرون ملک سرگرمی عمل ہیں، انہوں نے ایک اور بھی سوچا ہے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہماری افواج پاکستان کو خاص طور پہ الرٹ رہنا چاہیے، اور دوسرے ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ صاحب، ان کو بھی خاص طور پہ تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی الرٹ ہونا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں زرداری صاحب خاص طور پہ کہ کسی نہ کسی صورت میں جنرل باجوہ صاحب کو مزید ایکسٹینشن دے دی جائے،
اور اس میں کم از کم 1 سال اور زیادہ سے زیادہ 2 سال کی بات کی جا رہی ہے. یہ ہو جائے، یا پھر ایک اور زرداری صاحب کے پاس تجویز ہے، اور وہ ہے کہ یہ کیانی صاحب کے زمانے میں بھی آئی تھی، اور کیانی صاحب کے زمانے میں آئی تھی، اس وقت مسلم لیگ نواز تھے. تو یہ انڈیا نے تو امپلیمنٹ کر لی تھی، لیکن پاکستان میں ابھی تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی، اور وہ تھی کہ چیف آف ڈیفنس سٹاف. کیانی صاحب کے زمانے میں بھی یہ تھا کہ وہ 2 ایکسٹینشن لے چکے تھے، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ جب ان کے معاملات سیٹ ہوئے تو نواز شریف صاحب نے بنانا نہیں تھا، لالی پاپ دیا تھا کہ ہم آپ کو چیف آف ڈیفنس سٹاف بنا دیں گے. ایکسٹینشن تو ذرا مشکل ہوگی، چیف آف ڈیفنس سٹاف بنا کے جیسے بپن راوت کو بنایا تھا انڈیا نے، اس طرح کا کام کریں گے، اور آپ کو کچھ اختیارات مزید دے دیں گے، سپرویژن آپ کے پاس ہوگی، بہت ساری چیزیں ہوں گی. تو یہ عہدہ جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سے بھی اوپر ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ ایک چیز 2 ہیں زرداری صاحب کے ذہن میں. نمبر 1 یہ کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے مزید 1 سال، کم از کم 1 سال. اگر معاملات بہتر ہوئے اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بھی اس پہ ایگری ہو گئی، تو پھر 1 سال نہیں تو چیف آف ڈیفنس کا پورا ٹینیور دے دیا جائے، اور اس طریقے سے جناب باجوہ صاحب کا رول جو ہے اوپر ایک ایلڈر کا رول بھی ہوگا اور اختیارات بھی ہوں گے. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ DDISPR پاک فوج کے ترجمان واضح طور پہ یہ بتا چکے ہیں کہ جناب باجوہ صاحب ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور وہ 29 نومبر اس سال اپنے عہدے سے باعزت طور پہ ریٹائر ہو جائیں گے. اور یہ بات باجوہ صاحب ہمیں بھی بتا چکے ہیں، ذاتی طور پہ بھی بتا چکے ہیں، اور اس پہ ہم نے اپنے پروگرام دا رپورٹر میں اس کا ذکر بھی کیا تھا، کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نواز بھی یہی چاہ رہی تھی، یہی سمجھ رہی تھی، بلکہ عمران خان صاحب بھی کو بھی یہی بتایا جاتا تھا کہ بھئی ایک ہی مسئلہ ہے. جب تحریک عدم پانچ چل رہی تھی ایک ہی ایشو ہے، اور وہ ہے ایکسٹینشن کا. آپ ایکسٹینشن کنفرم کریں، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. مسلم لیگ نواز وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہی ایشو ہے، تو انہوں نے بھی آفر کر دی تھی، ادھر پیپلز پارٹی نے بھی آفر کر دی تھی. تو یہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن اب باقاعدہ طور پہ یہ چیزیں دوبارہ سے یہ چیزیں کل ہو گئی تھیں، خبریں کل ہو گئیں، اور اس کو ترجمان پاک فوج بابر افتخار صاحب نے بھی، اور پھر ہم نے بھی اپنے پروگرام میں اس کو تذکرہ کیا تھا، اور یہ خبر ختم ہو گئی تھی. لیکن اب دوبارہ سے یہ خبر گردش کر رہی ہے، اور اس پہ پیپلز پارٹی ورکنگ کر رہی ہے. ان کا خیال یہ ہے پیپلز پارٹی کا، یعنی کہ زرداری صاحب کا، کہ اگر ہم 1 سال ان کو دے دیتے ہیں تو اب 1 سال اگر ملتا ہے تو پھر انتخابات اگلے سال پہ جا سکتے ہیں، اور اگلے سال الیکشن ہوں گے. تو اس دوران زرداری صاحب مزید کچھ اپنے پلیئرز جو ہیں وہ فیلڈنگ میں سیٹ کر لیں گے، اور جو انتخابات ہوں گے اس میں پھر چیزیں مینیج کریں. زرداری صاحب کے پاس کیا ماڈل ہے جو انہوں نے بلاول بھٹو نے بھی اور زرداری صاحب نے بھی جو ماڈل لے کے ڈسکس کر رہے ہیں، وہ ایکسٹرنل پلیئر سے بھی اور انٹرنل پلیئر سے بھی، وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز، خاص طور پہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ، وہ کہتے ہیں کہ گرفت تو ان کی ہے، ووٹ بینک ان کا ہے، اور الٹیمیٹلی یہی آگے آئیں گے. اور شہباز شریف صاحب تو انہوں نے ایک کیا کہنا چاہیے ایک بفر پیریڈ کے لیے ان کو دیا ہوا ہے یہ عہدہ. تو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ جو کچھ باجوہ صاحب کو کہہ چکے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے واپس بھی آئے تو واپس آ کے بھی انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ معاملات خراب بھی کرنے ہیں. تو بہترین چوائس جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس لیے ہمارے ساتھ ہی معاملات سیٹ کیے جائیں اور ہمیں ہی آگے پروموٹ کیا جائے. اس میں جو ماڈل ہے وہ یہی ہے کہ کیانی صاحب والا ماڈل دوبارہ واپس لایا جائے، یعنی 2008 سے 2013 والا ماڈل. اس میں سینٹر میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کی کولیشن گورنمنٹ تھی، اس میں MQM آ گئی تھی، JUI، مسلم لیگ کاف، ANP اور اشرف زئی صاحب، جتنے بھی یہ سارے کے سارے لوگ تھے، باقی جماعتیں ساری مل کے انہوں نے گورنمنٹ بنائی تھی. مرکز میں اور سندھ میں بھی ان کی گورنمنٹ تھی، پنجاب میں مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ ہو گئی تھی. تو پنجاب میں وہ کہتے ہیں کہ واپس شہباز شریف صاحب کو مل جائے، مرکز ہمارے پاس ہو، فارن پالیسی اور باقی معاملات جو ہیں وہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے.
تو یہ ہمارے ساتھ کر لیا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ باجوہ صاحب کو تو 1 سال یا 2 سال کی آفر کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں 5 سال گورنمنٹ لینا چاہ رہے ہیں سینٹر میں۔ سندھ میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلوچستان میں بھی کولیشن گورنمنٹ بنے گی، وہ بھی ہم ہینڈل کر لیں گے۔ پنجاب کا ایشو ہے، پنجاب آپ مسلم لیگ نواز کو دے دیں۔ تو بیسیکلی یہ جو سارے کا سارا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں 2 لوگوں کو یا 2 جماعتوں کو مائنس کرنے کا پلان ہے، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز۔ اس وقت کیونکہ پرابلمٹک جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ ہیں، یہ دونوں 3 لوگ یہاں پرابلمٹک ہیں، اور یہی ڈسٹربنگ بیبیز ہیں۔ ان کو وہ کہتے ہیں کہ جی فارغ کریں اور ہمیں آپ موقع دیں، اور باقی ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑا دلچسپ کھیل ہے، اسی لیے زرداری صاحب لاہور بھی پہنچے ہوئے ہیں اور حمزہ شہباز کو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کریں گے اور ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ مسلم لیگ نواز کو کچھ نہیں دینا چاہتے۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ اس طرح کی جو کانسپریسیز دوبارہ سے آ رہی ہیں اور اس طرح کے جو فارمولاز ڈسکس ہو رہے ہیں، ان سے پہلے ہی آئی تھنک کہ ترجمان پاک فوج کو دوبارہ اس سلسلے میں بڑا کلیئرلی بتا دینا چاہیے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور مقررہ وقت پر نئے آرمی چیف کا تقرر ہوگا، اور وزیر اعظم اس وقت جو بھی ہوں گے، شہباز شریف صاحب ہوں یا نیکسٹ ہوں، جو بھی ہوں، تو وہی اگلے آرمی چیف کا تقرر کریں گے، کیونکہ یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی ہیں، اور ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی، اور ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد قومی ذرائع ابلاغ پہ بھی آئیں، اور اس کے سارے کا سارا جو پریشر ہے وہ آئے گا آرمی چیف پہ، اور ان کو پھر ایک دفعہ ملائن کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے، کیونکہ زرداری صاحب اپنے 5 سال کے چکر میں اب وہ 1 سال دے کے 5 سال لینا چاہتے ہیں، اور 5 سال جو قائرہ صاحب نے بات کی تھی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو قائرہ صاحب نے بات کی تھی کہ زرداری صاحب چاہتے ہیں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اگلے 10 سال کم از کم حکومت کریں، تو اگلا ٹینور جو ہے وہ زرداری صاحب لینا چاہتے ہیں، اور اس سے اگلا ٹینور جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا بیسک فارمولا ہے، اور یہ 5 سال مل گئے تو پھر اگلے 5 سال تو پھر بعد میں فیصلہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ سوٹیبل ہے۔ اور اگلا جو اگلی بات یہ ہے، یعنی کہ لمبی لمبی پلاننگز ہیں، اس میں پوری ہوتی ہیں نہیں ہوتی، پھر وہ کہتے ہیں کہ جب اگلے سال الیکشن ہو جائیں گے اور وہ اس وقت تک ان کی فیلڈنگ سیٹ ہو چکی ہوگی، تو وہ آرام سے اتنی سیٹیں لے سکتے ہیں، 100 کے قریب۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے 90 سے 95 سیٹیں بھی مل گئیں تو باقی سیٹیں میں آپ ملا لوں گا باقی لوگوں کی، تو ہم آرام سے کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے اور کولیشن گورنمنٹ چلے گی، اور یہ ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے۔ پھر اگلے آرمی چیف کا بھی وہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کے بعد پھر اگلا آرمی چیف بھی ہم لگائیں گے، تو اس طریقے سے وہ ایک لمبی چوڑی چل رہی ہے گیم۔ دیکھتے جائیے کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔